ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يحودانه وينصرانه ويمجسانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم،
اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان پر کچھ حقوق اور کچھ فرائض عائد کیے ہیں۔ جیسے اولاد کے ذمے والدین کے حقوق ہیں، بعین ہی والدین کے ذمے بھی اولاد کے چند شرعی حقوق ہیں جو والدین کو احسن انداز میں ادا کرنے چاہیے۔ جب والدین اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے تو یہی دعائیں مانگ کر لی ہوئی اولاد بڑھاپے میں ان کا سہارا اور آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی بجائے ان کے لیے ذلت اور پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ شرعی لحاظ سے والدین کے اوپر اولاد کی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید اولاد کی پیدائش کے بعد ہی ہماری کوئی ذمہ داری ہے، جبکہ تربیت اولاد کے لیے اولاد کی پیدائش سے قبل بھی والدین پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر آپ کی خواہش ہے آپ کی اولاد نافرمان نہ ہو، فرما بردار ہو، اس کا اخلاق اچھا ہو، آپ کے بڑھاپے میں کام آئے، تو اس کے لیے یہ از حد ضروری ہے کہ رشتے کا انتخاب کرتے وقت بچوں کی پرورش کو مد نظر رکھا جائے، ایسی خاتون ایسی عورت کا انتخاب کیا جائے جس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ کل جب میرے بچوں کی ماں بنے گی ان کی دینی نہج پر تربیت کر سکے گی، ان کا اخلاق اچھا بنا سکے گی۔ اگر آپ جیسے ہمارے معاشرہ میں چلتا ہے دنیاوی وجوہات کو دیکھ کر شادی کے لیے عورت کا انتخاب کر لیں گے، اگر وہ شریعت کی پابند نہیں ہے، اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اگر اس کا عقیدہ اور عمل درست نہیں ہے، تو پھر آپ کی اولاد کا بھی عقیدہ عمل ویسا ہی ہوگا، کیونکہ سب سے پہلی درسگاہ جہاں سے آپ کی اولاد نے سیکھنا ہے اور سیکھنے کا سٹیج بھی ایسا جو ساری زندگی وہ بھلانا چاہیں تو بھلا نہ سکیں، وہ ان کی ماں کی طرف سے ملنے والی ان کو تربیت ہے۔ لہذا بچوں کی اچھی تربیت کے لیے یہ ازحد ضروری ہے کہ اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ ماں دیندار ہوگی، اولاد کی دین کے مطابق پرورش و تربیت کرے گی تو اولاد ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ اگر ماں کا نظریہ میرا جسم میری مرضی ہے تو اس سے پیدا ہونے والی آپ کی اولاد مطیع و فرما بردار یا دیندار نہیں بن سکتی۔ اس لیے رشتے کا انتخاب کرتے وقت یہ بات مد نظر رکھنا چاہیے کہ جس خاتون کا آپ انتخاب کر رہے ہیں آپ کی آنے والی نسل کی تربیت اس کے ذمے ہے، وہ بگاڑنا چاہے بگاڑ بھی سکتی ہے، سنوارنا چاہے تو آپ کی نسل کو سنوار بھی سکتی ہے، تو جس میں یہ ملکہ ہو اس کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جب ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیاوی معاملات بھی اپنائیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ احکم الحاکمین سے اولاد کی دعائیں بھی کریں، اور جب بھی اولاد کی دعا کریں
قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی دعائیں ذکر کر کے ہمیں بتلا دیا کہ جب اولاد مانگنی ہے نیک اور صالح کا بھی ساتھ ذکر کرنا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب ہب لی من الصالحین کہ اللہ مجھے صالح نیک اولاد اور بیٹا عطا فرما. تو ہمیں بھی شادی کرنے کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ احکم الحاکمین سے نیک اولاد کی دعائیں کرے، اور جب اللہ اولاد دے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام والا ہی طرز عمل آج جو ہمارے معاشرہ میں اولاد کی بچے کی پیدائش پر خوشی کا انداز اپنایا جاتا ہے کہ شریعت سے کوسوں دور ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے نیک اولاد مانگتے ہیں. قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول کر کے بیٹا دے دیتے ہیں، اولاد مل گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ تمام قسم کی تعریفات ہر انداز میں شکر اسی ذات کے لیے ہے کہ جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل و اسحاق جیسے بیٹے عطا فرمائے. تو جب اللہ اولاد دیں تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مانگنی بھی اللہ سے ہے، غیر سے امید نہیں. جب مل جائے تو شکر بھی اللہ احکم الحاکمین کا ادا کرنا ہے. جب ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو کتاب و سنت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ اولاد پیدا ہونے کے بعد ماں باپ پہ چند ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ان کی تربیت کے مراحل سے پہلے ہی شرعی لحاظ سے ماں باپ پر یہ پیدا ہونے والے بچے اور بچی کا حق ہے کہ اسے کسی نیک اور برگزیدہ انسان سے گھٹی دلوائی جائے، جیسا کہ صحابہ اور صحابیات کا طرز عمل تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا وہ میٹھی چیز ساتھ دے کر نبی کریم علیہ السلام کے پاس بھیجا کرتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام میٹھی چیز چبا کر اس پیدا ہونے والے بچے اور بچی کے تالو پہ وہ چیز نرم کر کے لگا دیتے جسے وہ چوس لیتا. اور اس کے شرعی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس بچے پر اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں. اس لیے جو نیک اور صالح مرد و عورت عزیز اقربا میں یا گھر میں یا کسی اور رشتہ دار سے جو آپ کی نظر میں عبادت گزار ہے، نیک ہے، اخلاق اچھا ہے، پیدا ہونے والے بچے کو اس سے جو ہے یہ گھٹی ضرور دلوانی چاہیے. اور اسی طرح بچے کے کانوں میں اذان اور اقامت اگرچہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت تو نہیں ہے، صحیح سند سے آپ سے ثابت تو نہیں ہے، مگر شیطان سے بچاؤ کے لیے، دیگر اثرات سے محفوظ کرنے کے لیے علاج معالجے کے طور پر اگر دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہہ دی جائے تو اس میں حرج نہیں، علماء نے جو ہے وہ جائز قرار دیا. اور اس کے بعد اس کا والدین کے ذمے یہ حق ہے کہ اب اس کا عقیقہ بھی کیا جائے، اس کا اچھے سے اچھا نام تجویز کیا جائے، اور اس کا جو ہے وہ سر بھی منڈوایا جائے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، کہ ہر بچہ اپنے عقیقے تک گروی رہتا ہے
تذبح عنہ یوم سابعہ ویہلک ویسمع۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 7ویں دن جب بچہ 7ویں دن کو پہنچ جائے اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے، اس کا سر منڈوایا جائے اور اس کا نام بھی جو ہے وہ تجویز کر دیا جائے۔ عقیقے کے علاوہ یہ نام تجویز کرنا یہ ضروری نہیں، 7ویں دن بہتر ہے کہ یہ عمل بھی 7ویں دن ہی ہو جائے۔ اور عقیقہ یہ سنت 7ویں دن ہے۔ اگر کسی عذر کی بنا پر وسائل نہ ہوں 7ویں دن نہ کر سکیں، سنت 7ویں دن تھا، پھر اس کے بعد تمام دنوں میں برابر ہے، جب مرضی کر لیں، مگر اس کو جلد از جلد جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ اگر اللہ احکم الحاکمین بیٹا عطا کریں تو اللہ کی اس نعمت پر خوشی کا اظہار 2 چھوٹے جانور قربان کر کے عقیقہ کر کے کیا جائے، اور اگر بچی پیدا ہو تو اس کی طرف سے 1 چھوٹا جانور، یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سنت عقیقے میں چھوٹے جانور قربان کرنا ہے، مگر اگر اپنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑا جانور بھی ساتھ ملا لیا جائے، دونوں بڑے یا 1 بڑا 1 چھوٹا، لڑکے کے لیے اور لڑکی کے لیے صرف 1 ہی بڑا جانور کر لیا جائے تو وہ جائز ہے، مگر سنت چھوٹے جانور قربان کرنا ہے۔ لہذا ہمیں سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی عقیقہ کرنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی اکثر لوگ اس موقع پر پوچھتے نظر آتے ہیں۔ عقیقے کے مسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے، قربانی کے بھی مسائل بیان فرما دیے۔ جو قربانی کے جانور کی شرائط ہیں وہ عقیقے کے جانور میں شرعی لحاظ سے لاگو نہیں ہیں۔ ادھر دوندے کی شرط نہیں ہے، ادھر 1 بڑے جانور میں 7 اور اونٹ میں 10 تک گھرانے قربانی میں شامل ہو سکتے تھے، مگر عقیقے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے جانوں کا ذکر کیا ہے۔ بڑے جانور بھی بچی کی طرف سے، اکیلی کی طرف سے ہوگا، بچے کی طرف سے 1 بڑا جانور کافی نہیں، ساتھ دوسرا جانور بھی کرنا پڑے گا۔ لڑکے کی طرف سے 2 بڑے کریں، 2 چھوٹے کریں، یا 1 بڑا 1 چھوٹا، تب لڑکے کی طرف سے مسنون عقیقہ ہوگا۔ اور اسی طرح 7ویں دن ہی بہتر ہے کہ اس کے جو پیدائشی بال ہیں اس کا سر منڈوا دیا جائے۔ اور موطا امام مالک میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل نقل کیا ہے کہ انہوں نے حسن و حسین کا سر منڈوانے کے بعد جو بال تھے ان کے ہم وزن چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کی تھی، تو لہذا یہ بھی جائز اور درست ہے کہ جو سر کے بال ہوں سر منڈوانے کے بعد اس کے ہم وزن اتنی چاندی یا اس کی قیمت جو ہے وہ اللہ کے راستے میں غرباء اور مساکین میں جو ہے وہ صدقے کے طور پر ان کو جو ہے وہ دی جائے۔ اسی طرح لڑکوں کا ختنہ بھی اگر مناسب ہو تو یہ کام بھی 7ویں دن کا جب جلد از جلد اس کو ادا کر سکے اس کا ختنہ کروا دینا چاہیے۔ اور نام کا انتخاب بھی کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں اچھے سے اچھے نام کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یہ آج تو ہمارے معاشرہ میں یہ فلمی ایکٹروں والے نام جو ہے وہ رکھنے کا، غیر مسلموں والے نام رکھنے کا جو ہے وہ رواج چل چکا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کے نام اپنے کبار صحابہ کرام کے نام پر رکھتے تھے، لہذا مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ غیر مسلموں والے ناموں کو ترجیح دے۔ صحابہ کرام سے محبت، نبی کریم علیہ السلام سے محبت اور اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے جو اسماء الحسنی ہیں ان میں سے کسی نام کا انتخاب کیا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کے جو صفاتی نام ہیں ان کا انتخاب کیا جائے، یا پھر
صحابہ اور صحابیات کے ناموں پہ اپنے بچوں کے جو ہے وہ نام رکھنے چاہیے، کیونکہ صحابہ اور صحابیات کے جو نام تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے نام کا معنی اور مفہوم درست نہیں تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ بچے یا بچی کا جو نام منتخب کیا جائے اس کا معنی اچھا ہونا چاہیے، مفہوم اچھا ہونا چاہیے۔ اچھے معنی اور مفہوم والا نام لڑکے لڑکی کے لیے اس کا انتخاب کرنا چاہیے۔ جس کا معنی اچھا نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سنتے اس کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ صرف پیدائش کے وقت بچے کا انتخاب ہی اچھا نہیں کرنا۔ جس نام کا آپ انتخاب کر کے بچے کا نام رکھیں، جیسے انتخاب اچھا کرنا ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ لازم ہے کہ جو منتخب کیا ہوا اچھا نام ہے پھر ساری زندگی اس کو پکارنا بھی اسی نام سے ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ جو چلتا ہے کہ نام اچھے سے اچھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ناموں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ جو پسند اور محبوب نام ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ ہمارے معاشرہ میں بھی یہ نام کثرت کے ساتھ رکھے جاتے ہیں، اگرچہ اللہ کے ہاں یہ محبوب ہیں، رکھنا درست ہے، اچھی بات ہے، بہتر ہے کہ ان ناموں کا انتخاب کیا جائے، مگر افسوس کے ساتھ ہم جس کا نام عبداللہ رکھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ عبد لگا کر عبداللہ جس کا نام رکھا جاتا ہے ساری زندگی اس کو پکارا دلہ جاتا ہے۔ یہ کس کا نام بگاڑ رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کا ذاتی نام ہے۔ عبداللہ اتنا پیارا نام رکھا ہے، اب پکارنا بھی اس کو عبداللہ ہے۔ رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے، نام عبد الرحمن رکھ کے پکارنا مانی کہ اللہ کے نام کی توہین ہے۔ جیسے ہم نے انتخاب اچھا کرنا ہے، پھر ہمیشہ اس کو پکارنا بھی اسی انداز میں ہے۔ اگر مشکل ہے کوئی سہل سے نام کا انتخاب کر لیں، چھوٹا نام رکھنا چاہتے ہیں کہ بڑا پکارنے میں مشکل ہے، پھر نک نیم بنانے کی بجائے نام ہی کا انتخاب ایسے کر لیا جائے جو چھوٹا سہل ہو، آسانی سے ادا ہو سکے، ایسے نام کا انتخاب کر لیں، کیونکہ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن کریم میں ہمیں منع کیا ہے برے نام کے ساتھ، غلط نام کے ساتھ کسی کو پکارنے سے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جب ہم بچے کا اچھا نام رکھتے ہیں تو ہمیں اسی نام سے اس کو ساری زندگی جو ہے وہ پکارنا چاہیے، بچپن ہی سے یہ عادت ڈال لینی چاہیے، اور بچوں کو بھی اسی کی ترغیب دلانی چاہیے کہ جو ہم نے اس چھوٹے بچے کا نام منتخب کیا ہے آپ نے اسی نام سے اس کو بلانا ہے، پکارنا ہے، تاکہ اس کا نام اسی انداز میں جو ہے وہ لیا جاتا رہے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ بن عامر کے گھر میں موجود تھے کہ آپ کی والدہ، جو چھوٹے بچے تھے باہر کھیل رہے تھے، والدہ آپ کو پکارتی ہیں کہ بیٹا آؤ بچے ادھر آؤ، میں تمہیں کوئی چیز دیتی ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو پوچھا کہ اگر بیٹا عبداللہ آ جاتا ان کو کیا دیتی؟ فرمایا اللہ کے رسول میرے ذہن میں تھا میرے پاس کھجوریں پڑی ہیں، اگر آ جاتا میں نے اس کو ایک کھجور دینی تھی۔ آپ نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، اگر تم ایسا نہ کرتی تو یہ بھی تیرے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا۔ آج بھی ہم بچوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ان سے وعدے کرتے ہیں کہ اسکول چلے جاؤ واپسی پہ یہ لے کے دیں گے، ایسا کریں گے تمہیں یہ ملے گا یہ ملے گا۔ ایک تو یہ ماں باپ کے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا ہے، دوسرا ہم اپنے بچے کو جھوٹ کی عادت ڈال رہے ہیں۔ لہذا بچے کے ساتھ ہمیشہ سچ بولیں، کیونکہ مومن کی یہ شان نہیں ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن نہیں ہے کہ انسان مومن بھی ہو ساتھ جھوٹ بھی بولے، لہذا بچوں کے ساتھ جھوٹا وعدہ نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ہمیشہ سچ بولیں اور بچے کو ابتدا ہی سے اس انداز میں تربیت کریں۔ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو پہلی رات ہی بیوی کے ساتھ ایسا رویہ رکھا جائے تاکہ وہ ہمیشہ فرما بردار رہے۔ یہی کلیہ اولاد کے لیے بھی ہے کہ بچپن ہی میں بچہ جب غلطی کرتا ہے فوراً اس کا مواخذہ کیا جائے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں کتاب و سنت سے دلائل کی روشنی میں یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ بچوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے۔ یہ جو آج ہم پریشان ہیں کہ ہمارے معاشرے میں چور اور ڈکیت ہیں جن کے خوف و ہراس مساجد میں اعلان ہوتے ہیں، یہ کیوں اس راستے پہ چلے؟ یہ بڑے ہو کر یہ کام شروع نہیں کرے، یہ آغاز ہی میں ماں باپ کی ذمہ داری تھی۔ جب سکول سے چند روپے پیسے کی کوئی چیز چرا کے لایا تھا، اسی وقت اگر ان بچوں کا مواخذہ ہو جاتا، ان سے باز پرس ہو جاتی، تو آج کے چور اور ڈاکو بن کے ماں باپ کے لیے رسوائی کا سبب نہ بنتے۔ لہذا بچپن ہی سے اپنے بچوں کے سکول سے آ کے کبھی کبھار لازماً بیگ چیک کیا کرے۔ 1-2 روپے کی پینسل بھی اگر اس کی نہیں ہے، پوچھئے کہ یہ تو تیری نہیں ہے، کہاں سے آئی، کس سے لی؟ اس کو تم نے جو ہے وہ واپس کرنی ہے۔ تمہیں درکار ہے تو ایک ایکسٹرا تمہیں میں دے دیتا ہوں، لیکن بیٹا کسی کی چیز تو نے نہیں لینی، کل اس کو واپس کرنی ہے۔ پھر اس سے پوچھو کہ واپس کی ہے کہ نہیں۔ بچہ ہے بچپنے میں، اگر آپ کہیں گے یہ تو 5 روپے کی پینسل ہے، یہ تو 5 روپے کا شارپنر کے ریزر ہے، اگر کسی کی اس کے بیگ میں آ گئی غلطی سے کیا ہوا؟ آپ اس کو چوری پہ اکسا رہے ہیں، اس کی تربیت غلط نہج پہ کر رہے ہیں۔ ابتدا ہی سے اگر اس کے مواخذے کی عادت بنا لیں گے، جیسا پیغمبر کی سیرت سے آپ گزشتہ خطبہ میں سماعت فرما چکے ہیں، تو ہمارے بچوں کی اخلاقی تربیت بھی درست رہے گی۔ بچپن میں گالی دے فوراً مواخذہ کریں کہ آئندہ تمہاری زبان سے جو ہے وہ گالی نہ سننے کو ملے۔ اگر بچپن سے اس کو سچ بولنے کی عادت ہوگی، جھوٹ پہ مواخذہ ہوگا، گالی پہ مواخذہ ہوگا، نافرمانی پہ مواخذہ ہوگا، تو ایسے بچے بڑے ہو کر ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں۔ ہمارا دین ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے۔ اور بچوں کی حق تلفی ہمارے معاشرہ میں تو یہ عام ہے۔ ہم تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا کہ بچے بچی کی پیدائش پر ہی ادھر خوشی شامیانے، بچی پیدا ہو جاتی، چہرہ سیاہ جیسے قرآن نے نقشہ کھینچا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے ارادہ کیا کہ مجھے ایک غلام دیں۔ والدہ نے تجویز دی کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیں۔ ان کے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ میں بیٹے نعمان کو ایک غلام دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کے اور بھی بچے ہیں؟ جی ہیں۔ سب کو دے رہے ہو؟ نہیں، صرف اکیلے کو۔ فرمایا یہ ظلم ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظلم پہ گواہ نہیں بنتا۔ پیغمبر کا اسوہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ مجلس میں ترتیب ایسی ہے کہ آپ کے دائیں سائڈ پہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، اب پینے کی کوئی چیز آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، عادت تھی کہ دائیں سائڈ سے شروع کر کے تمام شرکاء کو پلانے کے بعد جو ہے وہ پیتے تھے، اور صحابہ کے اصرار پہ تبرک کے لیے چاند گھونٹ لیتے، پھر دائیں سائڈ سے جو ہے وہ ابتدا کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، دائیں سائڈ پہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، اب آپ نے گھونٹ لے کے اس پینے کی چیز کو بابرکت بنا دیا۔ اب یہ آپ کا جھوٹا ہے، آپ کے بعد جو پیے گا وہ آپ کا جھوٹا پیے گا، برکت اس کے حصے میں آئے گی، اس کے بعد جو پیے گا وہ اس کا جھوٹا ہوگا۔
مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے سے اجازت لیتے ہیں کہ بیٹا حق تمہارا ہے، حق تمہارا بنتا ہے، تم اجازت دو، تجھے بڑے صحابہ کرام اس سائڈ پہ بیٹھے ہیں پہلے ان کو دے دوں۔ بچہ کہتا ہے کہ جو اللہ نے میرے نصیب میں خیر و برکت رکھی ہے میں تو کسی کو نہیں دے سکتا، میں تو آپ کے جھوٹا پینے کی مجھے اللہ سعادت بخش رہی ہے، میں دوسرے کو جو نہیں دے سکتا۔ آپ نے مسکرا کے اسی کو وہ پیالہ تھما دیا کہ لو بیٹا پہلے پھر تم پی لو، پھر اپنے اگلے جو ہے وہ ساتھی کو دو۔ اس انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو بچے کو ساتھ بیٹھنے، آج ہم تو نہ ساتھ بٹھاتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ بھی اس کو پیچھے آخری صف میں۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے بالکل ساتھ بچہ بیٹھا ہے، آپ کی شفقت اور تربیت دیکھیے، آپ نے اٹھایا نہیں کہ بیٹا یہاں بڑوں کو بیٹھنے دو، بڑے صحابہ کرام جہاں بیٹھیں گے، نہیں۔ اور حق اس کا تھا، اس کی حق تلفی نہ کی تاکہ قیامت تک آنے والی امتیوں کو پتہ چل جائے نہ بیٹے کی حق تلفی نہ بیٹی کی حق تلفی۔ بیٹے بیٹی میں امتیازی سلوک ہمارے دین میں نہیں، ہمارا دین ہمارے پیغمبر کی سیرت ہمیں یہ درس نہیں دیتی۔ جو بیٹے کا حق ہے وہ اس کو ضرور، جو بیٹی کا حق ہے بیٹے کی طرح بیٹی کو بھی ساری خوشیاں برابر کے حقوق جو ہے وہ ملنے چاہیے۔ وراثت کی جو تقسیم ہے وہ تو مرنے کے بعد ہے، مگر زندگی میں اگر اپنی وراثت بھی اپنا جو کچھ ہے سب اپنی زندگی میں اگر بیٹے بیٹیوں میں تقسیم کرنی ہے تو شریعت ہمیں پابند کرتی ہے، پھر شریعت وصیت کے شرعی اصول نہیں ہوں گے، بیٹیوں کو بیٹوں کے برابر حصہ ملے گا، کیونکہ یہ وراثت نہیں ہے، وراثت کے اصولوں پہ نہیں ہوگی۔ تو جب آپ سارا کچھ ایک بیٹے کو دینا چاہتے ہیں، یا تو سارے بیٹے راضی ہوں، بیٹیاں راضی ہوں کہ یہ چھوٹا ہے، ہمارے پاس کاروبار سب کچھ ہے، آپ اس کو دے دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اگر باقی کو نظر انداز کر کے صرف ایک بیٹے یا بیٹی کو نوازیں گے، باقیوں کی حق تلفی ہوگی، کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں باز پرس ہوگی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ظلم قرار دیا ہے۔ اسی طرح بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت یہ ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ اگر ہم ان پہلوؤں کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ یہ ہماری اسلامی نہج پہ تربیت ہوگی، کل ہم اس دنیا میں نہ بھی رہیں گے تو نیک اولاد چھوڑ کے جائیں گے تو ہمارے لیے اللہ کے ہاں درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 ذرائع ہیں، ان کے علاوہ نیک عمل کا اجر نہیں پہنچتا۔ یا تو آپ کچھ صدقہ جاریہ کر کے جائیں، جب تک لوگوں کو نفع ملتا رہے گا اللہ ثواب دیتے رہیں گے، آپ زندہ ہو جائیں یا فوت ہو جائیں۔ علم پھیلا کے جائیں، جب تک لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ یا پھر نیک اولاد ہو، آپ کے لیے دعا گو رہے، نیک کام کرے، اللہ ان کے اجر سے آپ والدین کو بھی اجر و ثواب بھیجتے رہیں گے۔ ماں باپ جنت میں بھی چلے جائیں، اولاد نیک ہو تو جنت میں بھی ان کے لیے فائدے کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جنتی کا اللہ نے درجہ بلند کیا، اس نے پوچھا کہ ایسا کیوں، یہ اتنی کرم نوازیاں کیوں؟ تو بتایا گیا کہ تیرے حق میں تیرے بیٹے نے تیرے لیے جو ہے وہ دعا کی ہے، اپنے والد کے لیے بیٹے نے دعا کی ہے، اس کی دعا قبول کرتے ہوئے اللہ نے جنت میں تیرا درجہ بلند کر دیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، بڑھاپے میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور عزت کا باعث بنے، تو ہمیں کتاب و سنت کے مطابق جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو ہمارے بچوں کے ہمارے ذمہ حقوق ہیں، ان کو انداز میں ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں